بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کی 21ویں صورت ہم سٹارٹ کریں گے، سورۃ البینات۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں: سورۃ بینہ کو قرآن مجید کے اکثر نسخوں میں مدینہ میں لکھا گیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب مصحف میں اس کو سورۃ العلق اور سورۃ القدر کے بعد رکھنا نظم قرآن کے اعتبار سے بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی اور سورہ قدر میں بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کا نزول کب ہوا، اور اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینات۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے یا باز آنے والے، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے۔ ظاہر ہے وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب جب تک ان کے سامنے کوئی بین واضح دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ گمراہ ہیں، یا انہیں بہت واضح انداز میں بتا نہ دیا جاتا کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ ہدایت نہیں، اس وقت تک انہیں رشد و ہدایت کی راہ پر چلنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس البینہ نہ آ جاتی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ منفکین، انفقاق فقہ سے باب انفال سے ہے، جس کا مفہوم ہے کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ وہ البینہ کیا ہے، اس کی وضاحت اگلی آیت میں کی جا رہی ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی۔ اچھا، ان اوراق میں کیا ہے؟ مضبوط احکام۔ فیہا کتب قیمات، ان میں بڑے مضبوط احکام تحریر ہیں۔ لفظ کتاب کے بارے میں قبل از بھی متعدد بار واضح کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ عام طور پر احکام شریعت کے لیے آتا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کا اکٹھا نام البینہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قبل از ہم لفظ ذکرن کے حوالے سے سورہ طلاق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات بیانیات تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ گویا تعبیر اور تعریف ڈیفینیشن کے اعتبار سے البینہ اور ذکرن ہم معنی اصطلاحات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح احکام کتاب کی صورت میں نازل کیے اور اس کتاب کی تفہیم و تعلیم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث